بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ مذہب کش مغربی جمہوریت کا نظام حکومت اور اس کا نظام الیکشن قرآن حکیم اور 1973 کے آئین، نظریات، تعلیمات، اخلاقیات کا کینسر ہے۔ لیکچر نمبر 24 پیش خدمت ہے۔ پاکستان میں 23 کروڑ فرزندان اسلام بستے ہیں۔ انگریز نے اس ملک پر 1857 سے لے کر 1947 تک ہندو پاک کے مفتوحہ ملک پر حکمرانی کی۔ اس ملک کی عوام کو قیدی غلام بنانے، ان پر کنٹرول کرنے، ان کو ان کے وسائل، خزائن، زر مبادلہ، مال و دولت سے محروم کرنے کے لیے ملکی غداروں کو تلاش کیا، ان کو اپنی قربت میں لیا۔ ان ملکی غداروں کو جگیریں بخشش کیں، مختلف خطاب، سر خان بہادر، آنرری مجسٹریٹ جیسے احساسی عہدہ سے نوازا اور اپنے پروگرام کا حصہ بنا لیا۔ اپنے مفتوحہ ملک کی عوام کو کنٹرول کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ان ملکی غداروں کو جگیریں دیں، احساسی عہدوں کے اختیارات بھی مہیا کیے۔ اگر کوئی فرد ان کی جگیر یا علاقہ میں انگریز کے خلاف کوئی بات کرتا تو ان کو ہر طرح کی سزا دینے کا اختیار تھا۔ وہ ان مجرموں کو تھانہ، کچہری، جیل کی حیثیتوں سے گزارتے۔ جگیرداری نظام کے ذریعے انگریز نے بڑی حد تک کنٹرول حاصل کر لیا۔ حکومت چلانے کے لیے انہوں نے سرکاری محکمہ بھی تشکیل دیے۔ افسر شاہی کو انتظامیہ، فوج شاہی کو فوجی امور سپرد کیے۔ عدلیہ کے ذریعے مجرموں کو جھوٹے کیسوں میں سخت سزائیں دیتے اور جیل بھیجتے۔ دوسری طرف فوج سرکش، باغی، بد امنی پھیلانے والوں کو گولی مار دیتے یا گرفتار کر کے سزائیں دلوانے کے لیے کیس عدلیہ کے پاس بھیجتے۔ عدلیہ حکومتی قوانین کے مطابق سخت سزائیں سنا کر جیل بھیج دیتی، جہاں ان پر تشدد کے علاوہ بھوک پیاس کی اذیتوں سے گزارتے، جسمانی طور پر مفلوج بناتے۔ 1947 کو انگریز پاکستان سے رخصت ہوا۔ وہ اپنے پیچھے اپنا جگیردار ٹولہ، ان کی اولادوں پر مشتمل افسر شاہی، فوج شاہی، منصب شاہی کا شاہی طبقہ، ان کا کفر کا طبقاتی سودی مخلوط نظام حکومت، ان کا برٹش لا، انڈین لا، امریکن لا، جورسپروڈنس کے کفر کے قوانین کا نصاب تعلیم، ان کے ایتیسن نما انگلش میڈیم تعلیمی ادارے جن کو ختم کرنا تھا۔ آج حکومتی مجرم ان کو شہر شہر، گلی گلی پھیلاتے جا رہے ہیں۔ انگریزی زبان کے حکومتی ورکر اور حکومتی اسکالر تیار کیے جا رہے ہیں، جن کے ذریعے 23 کروڑ کسانوں، مزدور کے خزائن کو شاہی تنخواہوں، شاہی مراد کے ذریعے ایک راشن کی طرح لوٹا جا رہا ہے۔ اہل وطن فرزندان اسلام، ان کی نسلوں کو قومی زبان اردو کی بجائے انگریزی زبان کے کفر کا تعلیمی نصاب اور مغربی کلچر کے نظام حکومت کی حکومتی بالادستی کے ذریعے پاکستان کی اسلامی تہذیب کو کفر میں کنورٹ کرنا، قرآن حکیم کے آئین، نظریات، تعلیمات، اسماء حسنہ، حسن خلق، امانت و دیانت، اعتدال و مساوات، عدل و انصاف کو سرکاری طور پر ختم کر کے اہل وطن 23 کروڑ کسانوں، مزدور فرزندان اسلام کو منکر دین بنانا، کفر کے نظام حکومت کے ذریعے ان کا معاشی، معاشرتی، دینی قتال 1947 سے لے کر آج تک جاری رکھنا، ان کو غلام، قیدی، محکوم بنا کر ان کو مغربی جمہوریت کے نظام حکومت، اس کے نظام الیکشن کے کفر کا ووٹر بنا کر ان سے ووٹ لینا، حکومتی اپوزیشن ٹولہ ان کے شاہی طبقہ کا مل کر ان پر کفر کا نظام حکومت کی حکمرانی کرنا، ان کو ان کے وسائل، خزائن، زر مبادلہ سے حکومتی کھان پان پر محروم کرنا۔ 1947 کو قائد اعظم گورنر جنرل لیاقت علی خان وزیر اعظم بنے
1948 کو قائد اعظم وفات پا گئے، ان کی جگہ خواجہ ناصر الدین کو گورنر جنرل پاکستان بنا دیا۔ 1951 کو لیاقت علی خان کو سازش کے تحت گولی مار کر شہید کر دیا۔ نہ ان کے قتل کی انکوائری کی، نہ فوجی چیف کمانڈر ایوب خان اور چیف جسٹس منیر نے مجرموں کا سراغ لگایا۔ ان کی جگہ خواجہ ناصر الدین کو وزیر اعظم، افسر شاہی کے سرکاری کلبوں کے زانی شرابی کو گورنر جنرل لگا دیا۔ نہ وہ سیاسی رہنما، نہ عالم دین، نہ صاحب بصیرت، نہ کوئی تحریک آزادی سے واسطہ تھا، وہ بھی اسی سازش کا حصہ تھا۔ 1951 تا 1953 تک پاکستان کا گورنر جنرل بنا رہا۔ اس نے خواجہ ناظم الدین کی حکومت کو ختم اور سیاست سے بلیک لسٹ کر دیا۔ سندھ ہائی کورٹ کے فل بینچ نے اسمبلی بحال کر دی۔ غلام محمد نے اپیل سپریم کورٹ میں دائر کر دی۔ کیس کے دوران افسر شاہی کا غلام محمد، فوجی کمانڈر سکندر مرزا، چیف فوجی کمانڈر ایوب خان مل کر چیف جسٹس منیر کے پاس کیس کی سماعت کے دوران پہنچ گئے۔ فوج کی گن پوائنٹ پر غلام محمد کو گورنر جنرل کے عہدے پر بحال کروا لیا۔ اس کے بعد غلام محمد گورنر جنرل سے بالجبر استعفیٰ لیا، ملک بدل کر دیا۔ ایوب خان نے سکندر مرزا کو گورنر جنرل بنا دیا، جو 1953 تا 1958 تک گورنر جنرل پاکستان کے عہدہ پر مسلط رہا۔ افسر شاہی کا غلام محمد، فوج شاہی کا سکندر مرزا، منصف شاہی کا چیف جسٹس منیر نے فوجی چیف کمانڈر ایوب خان کی زیر قیادت ایک وزیر اعظم کو قتل، 6 کو حکومتی ایوانوں سے فارغ، سیاست سے بلیک لسٹ کرتے رہے۔ اس طرح 1951 تا 1958 تک ان مجرموں نے اسلامی آئین کو نافذ نہ ہونے دیا۔ گورنر جنرل غلام محمد کی انگریز داشتہ سکندر مرزا کی خاتون اول ناہید مرزا نے حکومتی ایوانوں کو ڈانس کلب بنا رکھا۔ 1958 کو ایوب خان نے مارشل لا لگایا۔ جگیردار ٹولہ جن کی جگیریں ضبط کرنی تھیں، ان کو حکومتی ایوان مہیا کر دیے۔ اسلام کے نفاذ کی بات کرنے والوں کو مارشل لا کی حکومت کا تختہ مشق بنا کر ختم کر دیا۔ یہی مجرم پاکستان کی خاتون اول محترمہ فاطمہ جناح کو انڈیا کا ایجنٹ بناتا رہا۔ جگیردار فوجی حکومتی ٹولہ، ان کی اولادوں کا شاہی طبقہ انگریز کی حکومت کا وارث بن بیٹھا۔ عوام جب ان کے ظلم و جبر کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تو ایوب خان نے جان بچانے کے لیے حکومت دوسرے زانی شرابی فوجی ڈکٹیٹر یہاں کے سپرد کر دی۔ اس نے الیکشن کرائے۔ مشرقی پاکستان کے عوامی لیگ کے مجیب الرحمان کی تعداد 180 تھی، پیپل پارٹی کے مسٹر بھٹو کے ممبران کی تعداد 80 تھی۔ حکومت بنانا اس کا حق تھا جو نہ دیا گیا۔ مسٹر بھٹو نے ادھر تم ادھر ہم کا نعرہ لگایا۔ عوام نے احتجاج کیا۔ یحییٰ خان نے فوج کشی کا حکم دے دیا۔ 34,000 بنگالی، 4,000 فوجی سپاہ کا قتال ہوا۔ انڈیا نے مداخلت کی۔ 90,000 فوجی سپاہ نے یحییٰ کے حکم کے مطابق ہتھیار ڈال دیے۔ انڈیا نے 90,000 سپاہ کو قیدی بنا لیا، ملک 2 لخت کر دیا، 1 یونٹ کو توڑا۔ 4 صوبائی وفاق سینٹ کا جگیردار حکومتی ٹولہ، ان کے شاہی طبقہ کی تعداد، ان کے شاہی اخراجات بڑھا کر پاکستان کا معاشی قتال جاری کر دیا۔ چوتھے فوجی ڈکٹیٹر پرویز مشرف ڈانسر ماں کے بیٹے نے نواز شریف کی حکومت کو ختم، امریکہ کے اتحادی ممالک کو افغانستان پر حملہ کرنے کے لیے پاکستان کا شمسی ایئر بیس حوالے کر دیا۔ انہوں نے اس کو اتحادی ممالک کی عالمی چھاؤنی بنا دیا۔ انڈیا کی راہ، اسرائیل کی مساعد، امریکہ کی بلیک واٹر اور دنیا بھر کی فوجی ایجنسیاں پاکستان میں داخل کر دیں۔ 10 سال تک جنگ جاری رہی۔ 6-7 لاکھ افغانی شہید اور 3-4 لاکھ معصور بنا دیے۔ جتنے تاجر کارخانے لگانے آئے تھے وہ سب پاکستان کو چھوڑ کر دوسرے ممالک چلے گئے۔ جنگ کی وجہ سے ملک معاشی طور پر مفلوج بنا دیا۔ نواز شریف نے ڈٹ کر ایٹمی دھماکہ کیا۔ نواز شریف ہوتا یا کوئی اور سیاستدان ہوتا
یا کوئی اور فوجی ڈکٹیٹر ضیاء الحق ہوتا، وہ کبھی بھی امریکہ کو پاکستان میں گھسنے نہ دیتا۔ ایک انہوں نے دنیا بھر کی فوجی خفیہ ایجنسیوں سے پاکستان کو چھلنی، 90,000 عوام کا قتال اور پاکستان کو دہشت گرد ملک بنا دیا۔ جب پرویز مشرف پر حملے جاری کیے تو اس نے ملک کی تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کیا، NRO اور 51% حقوق نسواں کے نام پر حکومتی ٹولہ شاہی طبقہ کی مستورات کو حکومتی عوام ادارے مہیا کر کے ملک کو لوٹنا جاری کر دیا۔ رہبر ریاست بن کے 1 یونٹ کو بحال کرنا، وفاق کے 158 مہینے کی بجائے 4 صوبائی وفاق سینٹ کے اضافی ممبران کو ختم کرنا، 51% حکومتی ٹولہ شاہی طبقہ کی مستورات کو گھر بھیجنا، NRO اور 88 ججوں اور یہاں اور مشرف کے حکومتی ٹولہ کی باقیات کو حکومتی ایوانوں کی بجائے پھانسی کے پھندے پر لٹکانا عدلیہ کا طیب فریضہ ہے۔ جسٹس بندیال صاحب، کسی فارن فنڈنگ کے مجرم کو چھوڑنے کی کوشش نہ کرنا، خانہ جنگی کی طرف قدم نہ اٹھانا، وقت کی کتاب کو پڑھو۔ پاکستان تمہارے کفر کے استحصالی نظام حکومت اور استحصالی نظام عدل کا مزید متمل نہیں۔ صبح سے شام تک عدلیہ کے دروازے پر لاکھوں انسانوں کا انصاف کی خاطر کھڑے رہنا عدلیہ کے چہرے پر بدنما دھبا ہے۔ اسلامی نظام مملکت نافذ کر کے 23 کروڑ فرزندان اسلام کو مغرب کے کفر کے کلچر میں کنورٹ کرنا قرآن حکیم کے آئین، نظریات، تعلیمات، اخلاقیات کے قتال کے مترادف ہے۔ یا اللہ، ہمارے صاحب اقتدار حکمرانوں کو پاکستان کو سردار انبیاء جیسی شہر مدینہ جیسی ریاست بنانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔